السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم بندر اور خنزیر کیسے بن گئی، تو اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ بنی اسرائیل کی ایک جماعت لال ساگر کے کنارے آباد ہو گئی تھی۔ مچھلی ان کا قدرتی شکار تھا، وہ اس کے خریدنے بیچنے کا کاروبار کرتے تھے۔ یہ لوگ ہفتے کے 6 دن مچھلی کا شکار کھیلتے اور ہفتے کا دن اللہ کی عبادت میں لگاتے۔ اس لیے قدرتی طور پر مچھلیاں 6 دن جان بچانے کے لیے پانی کی تہ میں چھپی رہتی اور سنیچر کے دن پانی کی سطح پر تیرتی نظر آتی تھیں۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا اور فرمایا ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا ہے، اور یہ ان کے لیے حرام کر دیا۔ لیکن مچھلیاں سنیچر کے دن ہی زیادہ نظر آتی تھیں، اس لیے ہفتے کے باقی دنوں میں مچھلیوں کا شکار ہونا بہت مشکل ہو گیا۔ کچھ دنوں تک تو یہودی اس حالت کو صبر کرتے ہوئے دیکھتے رہے، آخر نہ رہ سکے، اور ان میں سے کچھ نے تو خفیہ طریقے سے ایسے ہیلے ایجاد کر لیے کہ جس سے یہ بھی ظاہر نہ ہو سکے کہ یہ ہفتے کے حکموں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور ہفتے کے دن مچھلیوں کی کثرت سے آنے سے بھی فائدہ اٹھا لیں۔ چنانچہ کچھ تو یہ کرتے کہ جمعہ کی شام کو لال ساگر کے قریب گڑھے کھود لیتے اور ندی سے ان گڈھوں تک نہر کی طرح ایک گول نہر نکال لیتے، اور جب ہفتے کے دن پانی کی سطح پر مچھلیاں تیرنے لگتیں تو وہ دریا کے پانی کو کھول دیتے تاکہ پانی گڈھوں میں چلا جائے، اور اسی طرح مچھلیاں بھی پانی کے بہاؤ میں ان میں چلی جاتیں۔ اور جب ہفتے کا دن گزر جاتا تو اتوار کی صبح کو ان مچھلیوں کو گڈھوں میں سے نکال کر کام میں لیتے، اور کچھ یہ کرتے کہ جمعہ کے دن ندی میں جال اور کانٹے لگا جاتے تاکہ ہفتے کے دن ان میں مچھلیاں پھنس جائیں، اور اتوار کی صبح کو جالوں اور کانٹوں میں گرفتار مچھلیوں کو پکڑ لاتے، اور یہ سب ان چالوں پر بے حد خوش نظر آتے تھے۔ اس قوم کی یہ ذلیل حرکتیں دیکھ کر بستی ہی میں ایک سعادت مند جماعت نے ہمت کی اور ان کے مقابلے میں آ کر ان کو اس بدعملی سے باز رکھنے کی کوشش کی اور نیکی پھیلانے اور برائی کو مٹانے کے فریضے کو ادا کیا، مگر انہوں نے کچھ پرواہ نہیں کی اور اپنی حرکت پر قائم رہے۔ تب سعادت مند جماعت کے 2 حصے ہو گئے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان لوگوں کو نصیحت کرنا اور سمجھانا بیکار ہے، یہ باز آنے والے نہیں، کیونکہ یہ اس کام کو اگر گناہ سمجھ کر کرتے تو یہ امید تھی کہ شاید کسی وقت باز آ کر توبہ کر لیں، لیکن جب کہ یہ شرعی ہیلے تلاش کر اپنی بدعملی پر نیکی کا پردہ ڈالنا چاہتے ہیں، تو ہم کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس جماعت پر بہت جلد اللہ کا عذاب آنے والا ہے، یا یہ ہلاک کر دیے جائیں گے یا کسی سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں گے، اس لیے اب ان سے کوئی چھیڑخانی نہ کرو۔ یہ سن کر سعادت مند جماعت کے دوسرے حصے نے کہا کہ ہم اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ ان کو یہ عذر پیش کر سکیں کہ ہم نے آخر وقت تک ان کو سمجھایا اور برائی سے روکنے کا فریضہ ادا کیا، لیکن انہوں نے کسی طرح نہیں مانا۔ ساتھ ہی ہم مایوس نہیں ہیں بلکہ امید رکھتے ہیں کہ عذاب نہیں ان کو توفیق مل جائے اور یہ اپنی بدعملی سے باز آ جائیں۔ بہرحال ہیلا تلاش کرنے والی جماعت اپنے ہیلوں پر قائم رہی اور ہفتے کی حرمت اور اس دن میں شکار کے منع کرنے کا انکار کر کے اور حکموں سے بالکل غافل اور بے پرواہ ہو کر نیڈر اور بے باک ہو گئی۔ تب اچانک حق کی غیرت کو حرکت ہوئی اور مہلت کے قانون نے پکڑ کی شکل اختیار کر لی، اور اللہ جل شانہ نے کن کے اشارے سے ان کو بندروں اور سوروں کی شکل میں مشق کر دیا، اور وہ انسانی شرف سے محروم ہو کر ذلیل و خوار حیوانوں میں تبدیل ہو گئے۔ تفسیر لکھنے والے کہتے ہیں کہ سعادت مند جماعت کا جو حصہ نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے کا فریضہ ادا کرتا رہا، اس نے جب یہ دیکھا کہ ڈھیٹ اور سرکس جماعت کسی طرح حق پر کان نہیں دھرتی، تو مجبور ہو کر اس نے ان کی مدد کرنا چھوڑ دیا اور کھانا پینا اور لینا دینا غرض ہر قسم کا میل جول ختم کر دیا، یہاں تک کہ اپنے مکانوں کے دروازوں تک کو ان پر بند کر دیا تاکہ کسی قسم کا تعلق باقی نہ رہے۔ چنانچہ جس دن بد کرداروں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تو ان کے معاملے کی اس جماعت کو گھنٹوں خبر نہ ہوئی، لیکن جب کافی وقت گزر گیا اور اس طرح سے کسی انسان کی شکل پر حرکت محسوس نہ ہوئی، تب ان کو خیال ہوا کہ معاملہ گڑبڑ ہے، اس لیے وہاں جا کر دیکھا تو صورتحال اس درجہ عجیب تھی کہ جسے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، یعنی وہاں انسانوں کی جگہ بندر اور خنزیر تھے جو اپنے ان رشتہ داروں کو دیکھ کر قدموں میں لوٹتے اور اپنی اس خراب حالت کو اشاروں سے ظاہر کرتے۔
سعادت مند جماعت نے حسرت با یاس کے ساتھ ان سے کہا کہ کیا ہم تم کو بار بار اس خوفناک عذاب سے نہیں ڈراتے تھے؟ انہوں نے یہ سنا تو حیوانوں کی طرح سر ہلا کر اقرار کیا اور آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے اپنی ذلت و رسوائی کا دردناک نظارہ پیش کیا، اور وہ 3 ہی دن میں سارے کے سارے سب مر گئے۔ اللہ ہم سب کی ان عذاب سے حفاظت فرمائے۔ دوستو، اسلامی واقعات ضرور شیئر کیا کریں، کیونکہ ہمارے دوستوں کو بھی ایسی معلوماتی اصلاحی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔